اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شعبان کے اعمال کے اندر جہاں مغفرت کی بات ہے، جہاں دعاؤں کی بات ہے، مناجات کی بات ہے، جہاں قبرستان جانے کا عمل ہے، جہاں مردوں کے گھر میں آنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ایک خاص عمل بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کو مغرب کی بات سے لے کر صبح فجر سے پہلے تک، یعنی رات کے کسی بھی حصے کے اندر یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے رزق کے اندر جو ہے نا کمی نہیں ہونے دے گا۔ اس کا رزق اسے کفایت کرے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کا رزق بڑھ جائے گا، اس کا مال بڑھ جائے گا، اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ عمل بہت مختصر سا ہے، بہت ہی قلیل سا عمل ہے، بہت آسان سا عمل ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بے پناہ جو فوائد ہیں وہ عطا فرمائے گا۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ 7 دانے چاول کے لینے، چاول کے دانے ایسے ہوں جو مکمل دانے ہوں، جو کنارے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ 7 دانے چاول کے لیں اور ہر دانے پر اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے یا 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ لیں۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ورنہ بہت ساری جگہ پہ آپ کو کہیں آپ نے پڑھی ہوگی روایت، تو وہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں 3 لکھا ہے، کہیں 5 لکھا ہے، کہیں پر یہ لکھا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کہیں پہ کوئی لکھا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی درود پڑھیں، 11 بار پڑھیں، اور اس کے بیچ میں دونوں درودوں کے بیچ میں آپ 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس چاول کے دانے پر دم کر دیں۔ اب وہ دانہ الگ رکھ دیں، دوسرا دانہ اٹھائیں، اس پہ پڑھیں، اس کو کریں، اس پہ دم کریں، اس کو رکھ دیں۔ اس طرح کرتے کرتے تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں 7 دانے مکمل ہو جائیں گے۔ 7 دانے آپ کے 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھے ہوئے ہو جائیں گے، اور دروشی کے ساتھ آپ نے اس کو دم بھی کر دیا ہوگا۔ اب اس دانے کو کسی پڑیا میں کر کے، کسی کاغذ میں لپیٹ کے، کسی لفافے میں رکھ کر اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں پر آپ پیسے رکھ دیں، چاہے وہ آپ کا پرس ہی کیوں نہ ہو، لیڈیز پرس، جینٹس پرس، یا وہ جگہ جہاں گھر میں آپ پیسے رکھتے ہیں، تجوری، لاکر، وہاں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ آسان سا عمل ہے، چند ہی لمحوں میں ہو جاتا ہے، کوشش کر کے کریں۔ اور اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ جب اس کو آپ اس برکت والی رات میں جب وہ سوال کرے، وہ خود پوچھے کہ کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگ لے، اور آپ کہیں یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، تو اس کی جو رجت بتائی ہے بزرگوں نے وہ یہ بتائی ہے کہ جب وہ خود سوال کر رہا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، اور آپ کہہ رہے رزق دینے والے، رزق دینے والے، رزق دینے والے، جب بار بار کہیں گے تو وہ آپ کو رزق بے پناہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بزرگوں نے کہا کہ اس رات کو استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عمل کوئی سا بھی کریں، اس کے لیے 3، 4، 5 شرطیں ہیں بنیادی، وہ ضرور پوری ہونی چاہیے۔ کرنے والا 5 وقت کا نمازی ہو، کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، کرنے والا رزق حلال کماتا ہو، کرنے والا جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل میں بھی بہت سارا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق حلال نہیں کھاتے تو آپ کا عمل کرنا بیکار ہے، کیونکہ حرام رزق والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، فرائض چھوڑتے، تو پھر نوافل اور مستحبات کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی میں۔ تو یہ ان کاموں کو ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔